بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی چاہت، محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ شوال بڑا ہی عظیم مہینہ ہے۔ شب جمعہ کا ایسا قرآنی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو عمل آپ کرتے رہیں گے تو پروردگار آپ کی غربت کو ختم کر دے، یہاں تک کہ دنیا میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ 100 خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے خدا نکاح کرے گا، خدا کی حفظ و امان میں رہیں گے، یعنی دشمن کا آپ کو خوف نہیں کرنا، کیونکہ خدا کی حفظ و امان میں رہیں گے، خدا ہر طرح سے راضی کرے گا۔ مومنین لوگ اس کوشش میں ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، خدا راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، خدا راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں قربتاً اللہ، خدا راضی ہو جائے، صدقہ جاریہ کرتے ہیں قربتاً اللہ، خدا راضی ہو جائے۔ جتنے اعمال ہیں قربتاً اللہ کی نیت سے کیے جاتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے۔ اچھا عمل ہے، انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے آپ کا یہ مقام ہوگا کہ خدا تمہیں ہر طرح سے راضی کرے گا۔ خدا پوچھے گا میرے بندے مانگ کیا چاہیے۔ یہ عمل کون سا ہے اور کس نے بیان کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جو شخص شب جمعہ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص کی تلاوت کرے گا تو وہ اولیاء خدا میں سے قرار پائے گا اور وہ خدا کی حفظ و امان میں رہے گا، اور وہ دنیا میں کبھی مفلس نہ ہوگا، یعنی دنیا میں کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، اور آخرت میں اسے جنت کا انعام دیا جائے گا، اور خدا اسے ہر طرح سے راضی کرے گا اور اسے اتنا کچھ عطا کرے گا جو اس کی رضا سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ 100 خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کرے گا۔ دیکھیں کتنا عظیم عمل ہے، کتنا ہی مجرب ترین عمل ہے کہ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص شب جمعہ کو آپ پڑھیں، اس کو معمول بنا لیں۔ جب بھی شب جمعہ آئے سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص کو آپ پڑھیں تو پروردگار آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا، آپ کو دشمنوں کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ آپ کو غربت کا خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں کبھی غربت قریب نہیں آئے گی، جنت انعام ملے گا اور خدا ہر طرح سے راضی کرے گا۔ اب دیکھیں کتنا عظیم عمل ہے، لیکن معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مشکلات آ جائیں، رزق کی کمی ہو، دشمن کا خوف ہو یا کوئی اور پریشانی، ہم جعلی عاملوں کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 25,000 دے دیں، کوئی 30,000 کہتا ہے، کوئی 40,000 کا ایک تعویذ دیتا ہے۔ اکثر دکانوں میں آپ نے تعویذ لٹکے ہوئے دیکھے ہوں گے، ان تعویذوں پہ عجیب قسم کا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں جب معصومین کی احادیث موجود ہیں، جب قرآن موجود ہے، پھر ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اطاعت اہل بیت ہے، اس کا مطلب ہے ان کے پاس ہماری پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ جب آخرت کی پریشانیوں کا حل موجود ہے تو کیا دنیا کی پریشانیوں کا حل موجود نہیں ہوگا؟ یقیناً قرآن کے پاس بھی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس بھی دنیا کی پریشانیوں کا حل بھی موجود ہے، آخرت کی پریشانیوں کا حل بھی موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان کردہ اس عمل پہ، اس حدیث پہ عمل کریں۔ شب جمعہ کو یہ 3 صورتیں پڑھا کریں، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص کو پڑھا کریں۔ دنیا میں کبھی بھی غربت آپ کے قریب نہیں آئے گی، خدا ہر طرح سے راضی کرے گا۔ پروردگار ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔